شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ وہ یمن میں اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بدن میں سفیدی یعنی برس کی بیماری تھی۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم سے وہ سفیدی ختم کر دی، لیکن ایک دینار یا ایک درہم کے برابر سفیدی رہ گئی۔ بس تم میں سے جو شخص اویس سے ملے اس کو چاہیے کہ اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تابعین میں بہترین شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہے۔ اس کی ایک ماں ہوگی اور اس کے بدن پر برس کا نشان ہے، بس تم اس سے دعائے مغفرت کروانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو غیروں کی نظروں سے چھپا کے رکھتا ہے، اور محب اپنی محبت عوام پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اولیاء کرام کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جنہوں نے خود کو عوام کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ یہ وہی اولیاء ہیں جن کو اولیاء تحت قبا کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں سے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اویس کرنی ہے۔ احادیث کے مطابق آپ کا نام اویس ہے۔ آپ کا تعلق مراد سے تھا جو قبیلہ بنو مدحج کی شاخ تھی۔ آپ کے کرنی کہلانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کے جد اعلیٰ کا نام کرن تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کرن نامی بستی میں رہتے تھے جو یمن میں ہے۔ جب اس بستی کی کھدائی شروع ہوئی تو گائے کا ایک سینگ برآمد ہوا۔ عربی زبان میں گائے کے سینگ کو کرن کہا جاتا ہے، اس لیے یہ گاؤں کرن کہلایا، اور کرن قصبے کی نسبت سے آپ کرنی مشہور ہوئے۔ آپ کے نام کے ساتھ کرنی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر بال بہت زیادہ تھے، اس لیے انہیں کرنی کہا جاتا ہے۔ آپ کو دربار نبوی سے غائبانہ طور پر خیر التابعین کا معزز لقب ملا، اور آپ کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی آپ کی کم سنی میں ہی وفات پا گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نابینا اور ضعیف تھیں، جن کی خدمت میں آپ کی عمر کا زیادہ تر حصہ گزرا۔ بچپن سے آپ نے شتربانی کا پیشہ اختیار کیا اور اس سے جو معاوضہ حاصل ہوتا اپنی والدہ ماجدہ پر صرف کرتے تھے، اور جو بچ جاتا وہ راہ خدا میں لٹا دیتے۔ حضرت اویس کرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور غائبانہ اسلام قبول کیا، اور عہد رسالت میں ہونے کے باوجود وصال ظاہری سے محروم رہے۔ آپ نادیدہ جمال نبوی کے پروانوں میں سے تھے۔ حضرت کرنی کا ربط باطن براہ راست اللہ سے تھا، اور بارگاہ نبوت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اویس کرنی کا تعارف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا تھا۔ محب اور محبوب کے درمیان ظاہری نہیں لیکن باطنی طور پر ربط و تعلق تھا۔ ظاہری ملاقات میں کچھ امر مانے تھے۔ دربار نبوی میں حاضر نہ ہونے کی وجہ ایک یہ تھی کہ آپ کے والد گرامی آپ کی کم سنی میں ہی وفات پا گئے، اور والدہ ماجدہ بوڑھی اور نابینا تھیں۔ وہ ہر وقت ان کی خدمت میں رہتے، اور والدہ بھی انہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والدین کی اطاعت و خدمت کا حکم اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ اس لیے حضرت اویس کرنی حکم ربانی کے پیش نظر والدہ کی خدمت میں رہنا ضروری سمجھتے تھے، اور اس قدر استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے کہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو سکیں۔ اسی لیے زیارت نبوی سے محروم رہے۔ ایک دن والدہ سے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت طلب کی۔ والدہ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ 8 پہر یعنی 24 گھنٹوں میں واپس میرے پاس آ جانا۔ آپ نے ضرورت کی تمام چیزیں ان کے پاس رکھیں اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکل پڑے۔ کرن سے مدینہ کا طویل سفر طے کر کے دیار حبیب پر پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو ایک حالہ نور کا دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ یہاں کون آیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک شتربان تھا، سلام کہہ کر چلا گیا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق یہ نور اویس کرنی کا ہے۔